شدت پسند رجحانات کی حامل تحریک لبیک کے بانی سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے وصال کے بعد یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ آیا ان کا نوعمر بیٹا سعد رضوی ان کی جماعت پر اپنی گرفت قائم رکھ سکے گا یا نہیں۔ تاہم 12 اپریل سن 2021 کو سعد رضوی کی لاہور سے گرفتاری کے بعد ان کی رہائی کے لیے ملک بھر سے ہونے والے شدید احتجاج نے جہاں ایک طرف ملک بھر میں معاملات زندگی مفلوج کر دی ہیں، وہیں یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ قید میں ہونے کے باوجود سعد کی اپنے والد کی جماعت پر گرفت خاصی مضبوط ہو چکی ہے۔ ایسا اس لیے بھی ہوا کہ ماضی میں تحریک لبیک کو منتخب حکومتوں کے خلاف استعمال کرنے والی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی مدد سے بننے والی کپتان حکومت کو سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد کے رد عمل کا درست اندازہ نہیں تھا۔ چنانچہ اب بڑھتے ہوئے ملک گیر احتجاج کو روکنے کے لیے پنجاب بھر میں پیرا ملٹری فورسز کو طلب کر لیا گیا ہے اور رینجرز کو تعینات کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ اسی دوران وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تحریک لبیک کے ساتھ کسی معاہدے اور سعد رضوی کی رہائی کے امکانات کو بھی سختی سے رد کر دیا ہے۔ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کا ملکی سیاسی اور مذہبی منظرنامے پر پہلا تعارف 20 نومبر سن 2020 کو اس جماعت کے بانی سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے مینار پاکستان لاہور میں منعقدہ جنازے میں ہوا، جہاں جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے انہیں خطاب کی دعوت دی۔ اپنے پہلے خطاب میں سعد رضوی اپنے والد علامہ خادم حسین رضوی کی طرح لوگوں کو مسحور تو نہ کر سکے، تاہم انہوں نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کا اعلان ضرور کیا۔ اس پر لوگ ان کی طرف متوجہ ضرور ہوئے، لیکن پھر چند ماہ بعد فروری کے وسط میں سعد رضوی نے تحریک انصاف حکومت کے ساتھ اپنے والد کی طرف سے کیے گئے وعدے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں اسلام آباد کا رخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب سعد رضوی یہ خطاب کر رہے تھے تو اس وقت وہ لاہور میں اپنے والد کے مدرسہ جامعہ ابو ذر غفاری میں درس نظامی کے آخری سال کے طالب علم تھے۔ درس نظامی ایم اے کے برابر مدرسے کی تعلیم کو کہا جاتا ہے۔ اب ان کے کندھوں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کو چلانے اور اس پر اپنی گرفت قائم رکھنے کا بوجھ بھی آن پڑا تھا، تاہم وہ تنظیمی طور پر پہلے ہی اپنے والد کے ہمراہ متحرک رہ چکے تھے اور نومبر سن 2020 میں اپنے والد کی طرف سے اسلام آباد میں کیے جانے والے آخری دھرنے میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ علامہ خادم رضوی کی وفات سے قبل ہی نومبر سن 2020 کے آغاز میں اسلام آباد میں دھرنے کے دوران فرانس میں حکومت کی سرپرستی میں ہونے والے توہین رسالت کے مذموم واقعے کے تناظر میں اس وقت تحریک انصاف حکومت کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ سے معاہدہ کر چکے تھے کہ حکومت 3 ماہ کے دوران فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ الحمدللہ ہم نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا جو مطالبہ پیش کیا تھا، اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارا وہ مطالبہ منظور ہو چکا ہے۔ سعد رضوی سوشل میڈیا پر متحرک رہنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو تحریک لبیک کے نظریات سے ہم آہنگ کروانے کے لیے لاہور کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے دورے کرتے رہے ہیں۔ فروری سن 2021 کے وسط میں سعد رضوی نے اپنے والد کے ساتھ ہونے والے حکومت کے معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد آنے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب تحریک انصاف حکومت کو سیاسی محاذ پر 2 چیلنجز کا سامنا تھا۔ اول، اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے مارچ کے مہینے میں لانگ مارچ کا اعلان، اور دوم بلکہ سب سے اہم تحریک لبیک کی طرف سے فروری کے وسط میں اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان۔ اس وقت پی ڈی ایم تو اندرونی اختلافات کے باعث اپنا مارچ ملتوی کر بیٹھی، لیکن سعد رضوی کسی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ تاہم سعد رضوی اور ان کے قریبی رفقا سے پنجاب حکومت اور انٹیلیجنس حکام نے ملاقاتیں کر کے مارچ تک کی مہلت لے لی۔ اس دوران وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سعد رضوی سے ملاقات کے لیے خصوصی طور پر لاہور گئے، جہاں انہیں لاہور انتظامیہ اور انٹیلیجنس اہلکاروں کے ہمراہ سعد سے ایک بار پھر ملاقات کر کے ان سے مہلت میں اضافہ حاصل کرتے ہوئے 20 اپریل سن 2021 تک کا وقت لے لیا اور یقین دلایا کہ اس دوران عمران حکومت فرانسیسی سفیر کے حوالے سے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرے گی۔ شیخ رشید احمد سعد رضوی سے مزید مہلت لے کر اسلام آباد پہنچے تو یہاں انہوں نے حکومت کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزارت داخلہ میں ایک حکمت عملی کے طور پر پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے قرارداد کا ایک متن تیار کرنے کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک اور اس کے قیادت کے خلاف ایک خفیہ پیپر بھی تیار کیا۔ 12 فروری سن 2021 کو عمران خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر تحریک لبیک کے ساتھ ہیں اور اس کے مطالبات پارلیمنٹ میں رکھیں گے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور 7 اپریل سن 2021 کو عمران خان نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، وزارت داخلہ اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنے کی قرارداد پارلیمنٹ میں لانے کے بجائے تحریک لبیک کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، مگر اس میں وزارت داخلہ کی طرف سے تحریک لبیک کے مطالبات پر مبنی قرارداد پیش نہ کی گئی، جس کے بعد 12 اپریل سن 2021 کو سعد رضوی کو ایک ویڈیو جاری کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جس میں انہوں نے 20 اپریل کی رات 12 بجے تک فرانس کے سفیر کو پاکستان سے بے دخل نہ کیے جانے کی صورت میں ملک کی احتجاج اور دھرنوں کا اعلان کر دیا تھا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورا نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ 20 اپریل بروز منگل تک اگر حکومت پاکستان نے اس معاہدے پر عمل درآمد
نہ کیا تو رات 12:01 پر قبلہ امیر المجاہدین کے مزار اقدس سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ کا آغاز کیا جائے گا۔ اس وقت سعد رضوی ایجنسیوں کی حراست میں ہیں اور ان کے ساتھ ہر طرح کے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اب سعد رضوی کے خلاف دہشت گردی اور قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شاہدرہ ٹاؤن میں سعد رضوی اور ان کی جماعت کے دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس مقدمے میں سعد رضوی، اعجاز رسول اور محمد قاسم سمیت دیگر افراد نامزد ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ قتل اور اقدام قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ تاہم دوسری جانب احتجاج کی شدت کم نہیں ہو پائی اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر تحریک لبیک کے کارکنان نے پولیس والوں کے بعد رینجرز والوں کے خلاف بھی پرتشدد کارروائیاں شروع کر دیں تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا خیال تھا کہ سعد رضوی کی اچانک گرفتاری سے ان کے کارکنان کے رد عمل کی شدت کم ہوگی، مگر ابھی تک یہ شدت قائم ہے اور ملک کے مختلف مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان پتھراؤ بھی جاری ہے۔ سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ سعد رضوی اور ان کی جماعت کے عہدیداروں کے خلاف پنجاب بھر میں 30 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ اس جماعت کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت قلعدم قرار دیے جانے کی کارروائی کے لیے چاروں صوبوں سے انٹیلیجنس رپورٹس وزارت داخلہ کو ارسال کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں روایتی طور پر مذہبی جماعتوں بالخصوص تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے والی جماعت تحریک لبیک کے خلاف سول حکومتیں ہتھیار ڈالتی آئی ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی تھی۔ وہ چلے یہ ہماری طرف سے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ وہ چلے یہ ہماری طرف سے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ وہ چلے یہ ہماری طرف سے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ وہ چلے یہ ہماری طرف سے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہاں، فوج جب ہمارے پاس آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، ان کو کہو کہ اگر تم استعفیٰ لا کر دو تو تمہارے ساتھ بات ہو سکتی۔ انہوں نے کہا جی استعفیٰ لے کر دیں گے پھر آپ سے بات۔ وہ لائے تو بات شروع ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت سے آج تک تحریک لبیک کے خلاف دفاعی حکمت عملی اختیار کی جاتی رہی ہے اور پہلی بار کسی حکومت نے سعد رضوی کو گرفتار کر کے جارحانہ طرز عمل اپنایا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت تو عمران خان کی ہے لیکن اصل میں اقتدار اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ملک بھر میں اس کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا حکومت اس حوالے سے اپنی حکمت عملی پر کامیابی سے عمل درآمد کروائے گی یا ماضی کی حکومتوں کی طرح ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اگر ریاست کی طرف سے ہتھیار ڈال دیے گئے تو کوئی طاقت بھی آئندہ آنے والے ایک لمبے عرصے تک سعد رضوی کی سربراہی میں تحریک لبیک کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ دیکھنا یہ بھی ہے کہ فوج اسٹیبلشمنٹ آخری وقت کس معاملے میں حکومت کا ساتھ دیتی ہے یا اچانک پیچھے ہٹ جاتی ہے، جس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔